اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر برائے تکمیل کورس نور القرآن سبیل الجنہ 2014۔ تمام طالبات کی طرف سے ایک تحریر۔ میں بنت حوا ہوں، زمانہ قدیم ہو یا جدید، نفی ہونا میری قسمت میں پیدا ہوتے ہی لکھ دیا جاتا ہے، جس کو مجھ سمیت ہر ایک عورت نے قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ بچپن سے عمر کا سفر آگے بڑھا تو مجھے شادی کے رشتے میں شوہر کے ساتھ جمع کر دیا جاتا ہے، جہاں ذمہ داریوں کی بجا آوری میں تھکن سے نڈھال میرا وجود رشتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں عمر بتا دیتا ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود شوہر سے منسلک لاتعداد رشتوں کو خوش کرنے سے ہمیشہ قاصر رہی۔ پھر اولاد کی صورت میں محبتیں ضرب میں تبدیل ہوتی ہیں، اولاد بڑھتی ہے تو میری محبت پھر تقسیم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ یوں زندگی کی محنت اور بڑی مشقت اور زیادہ کی کہ اپنی سدھ بدھ ہی بھول گئی۔ ذمہ داریوں نے ایسا احاطہ کیا کہ منفی جمع تقسیم ضرب کے اس کھیل میں ہمیشہ 100% اچھا کام کر کے بھی فیل ہوتی رہی۔ اپنی ذات، اپنی پیدائش کے مقصد سے ناواقف بے کیف زندگی گزارتی رہی۔ آسمان سے نگاہ دوڑاتی تو سوچتی کہ اتنی ذمہ داریوں میں بھی اے اللہ نماز ادا کر رہی ہوں۔ اس وقت نہیں جانتی تھی کہ یہ نماز محض ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ وہ عادت ہے جو خاندان کی طرف سے ہر بچے کو وراثت میں ملتی ہے۔ ایسی نماز میں نہ جذبوں کی چاشنی ہوتی ہے اور نہ خلوص کی رغبت۔ خود کو کھوجنے کی جستجو ہدایت کی دعا نے وقت مقررہ سے ملا دیا۔ کسی وقت کی گئی دعا نے شاید عرش معلیٰ کو ہلا دیا اور میری اداس زندگی میں نور القرآن میرے دل کی بہار بن کر داخل ہوا۔ میری عمر بھر کی کوتاہیوں کو میرے رب نے پل بھر میں بھلا کر مجھ پہ اپنی بے شمار رحمتوں کے در کھول دیے۔ یہی سوچ آتی رہی کہ بار بار کی اتنی تاخیر سے یہاں پہنچی ہوں، جہاں تمام زندگی دنیا کو خوش کرنے کے لیے میں نے عمر گنوا دی، جسے پھر بھی خوش نہ کر سکی۔ اس پاک ذات نے ایک دعا مانگنے پہ کیسے 70 ماؤں والی فیاضی دکھائی، تمام آلائشوں سمیت قبول کر کے مجھے قرآن سے جوڑ دیا۔ میرے دل کی دماغ کی صفائی کا روحانی عمل شروع ہوا۔ ابتدا بہت مشکل تھی۔ پہل تو شش و پنج میں مبتلا رہی کہ کہیں میں انتہا پسندی کی جانب تو نہیں جا رہی، لیکن دل کا سکون، روشن منور خوبصورت خواب ہر ایک کو سمجھا رہے تھے کہ الحمدللہ، شکر للہ، ہدایت کے اس راستے پر ہیں جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ ایک خوف یہ بھی رہا کہ قرآن پاک سے منسلک ہو کر پڑھائی جانے والی کتاب میں شامل ہدایت کے احکامات پر عمل پیرا ہو سکوں گی۔ یہ کتاب جن احکامات کی بجا آوری کے لیے نازل کیا گیا، کیا میں ذمہ داریوں میں بٹی ہوئی مصروف عورت ان کو زندگی میں شامل کر کے اپنے گھر کو، اپنے آپ کو تبدیل کر سکوں گی؟ الحمدللہ، شکر للہ، میرے رب کا سداہا احسان جس نے مجھے چنا۔ اس کے بعد اس ہستی کے لیے ہمارے قلم شکریہ کہنے سے قاصر اور زبان شکریہ ادا کرنے سے عاجز ہے، کہ جس نے ہمیں قطرہ قطرہ آب حیات پلایا کہ زندگی کا مقصد لگتا ہے مکمل ہو گیا۔ یہ ہے ہماری روحانی ماں، ہماری محترم استاذہ، جن کے لیے الفاظ تلاش کر کے دائرہ تحریر میں مقید کرنا ناممکن ہے۔ محترمہ استاذہ، ماں کیسے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں نفسیاتی طریقہ علاج کیسے روحانی انداز میں ہمیں سمجھایا۔ جہاں جہاں مشکلات سے ہم سب گھبرائے، وہاں اسلامی فتوحات سے کمزور معاشی حیثیت کے حامل لیکن مضبوط جذبات سے سرشار صحابہ کرام کی ایسی جاں گداز مثالیں دی کہ دم توڑتا ہوا ایمان پھر سے زندہ ہوا۔ جہاں کم علمی بے عملی کی وجہ سے ڈر نے اعمال کی قلت نے رولایا، وہاں ہم درد ماں کی طرح بہلا کر ایسے واقعات سنائے کہ حوصلہ ٹوٹتے ہوئے پھر سے جڑ گیا۔ دم مرگ کسی کے قبول اسلام پر جنت کی بشارت، تو کہیں کسی طوائف کے محض ترس کھا کر پیاسے کتے کو پانی پینے پلانے پر جنت حلال ہوگی، تو پھر آپ سب کی اتنی محنت کیسے اکارت جائے گی؟
جہاں دنیا کی رونقوں نے گھیرا ڈالا، وہاں اس محترم ہستی نے غیر محسوس طریقے سے ایسے جنت کے نقشے کھینچ کر بتایا کہ اس عمر کو اللہ کی راہ میں گزار کر اخروی انعامات ہم کیسے گنوانے کی غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جب شوہر نے خفگی کا اظہار کیا اور ان کی دلجوئی کے لیے ہم نے کلاس کو نظر انداز کیا تو گویا ہمدرد ماں تڑپ اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہم کیسا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ ملائمت سے سمجھایا کہ کیسے حقوق اور فرائض کا تعین کیا جائے کہ زندگی مسلسل سہل ہونے لگی۔ نور القرآن پیاری محترمہ استاذہ جی اسلام کے اسکول آف تھاٹ کا نام ہے۔ آج تکمیل کے طویل مراحل طے کرنے کے بعد ہر بنت حوا اپنی زندگی کی ناکامی، محرومی، ذات کی نفی کو بھول کر مستقبل کی بہترین مضبوط ماں بن چکی ہے۔ ماضی کی تلخیوں کوتاہیوں سب بھول کر مستقبل کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے اپنی شفیق مہربان استاذہ جی کے لیے انشاءاللہ وہ ڈھال بن چکی ہے، جس کی سوچ صرف یہ ہے کہ اس محدود حلقے کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ روحانی ماں آج ہر شاگرد کے لبوں پر یہی لفظ ہے۔ آپ کے لیے لمحہ لمحہ ہر شاگرد کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں جن کی تعداد کا شمار ناممکن ہے۔ میری نفی ہوتی ذات کو قرآن پاک کے پاک نورانی علم سے دوام عطا کرنے کے لیے آپ کی محنت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ کل نور القرآن میں داخل ہونے سے پہلے یہ بنت حوا ذرہ بے نشان سمجھی جاتی تھی۔ آج قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنے کے بعد الحمدللہ درہ شوار بن گئی۔ اے ہمارے سچے رب، نور القرآن کو قیامت تک زندہ قائم دائم رکھنا۔ ہم جیسے لاکھوں کروڑوں غافل دلوں کو نور ہدایت سے منور کر کے قلب عظیم کو قلب سلیم میں ڈھالنے کے لیے آمین۔ محترمہ استاذہ جی کے لیے تمام اسٹوڈنٹس کی جانب سے بڑے محترم ہیں یہ استاد سارے، پڑھاتے ہیں قرآن کے جو سپارے، بروں کو یہ حق کی نشانی دکھائیں، جو اچھے ہیں ان کو بشارت سنائیں، یہ گمراہ کے واسطے رہنما ہیں، سبھی پائیں منزل انہی کے سہارے۔ بڑے محترم ہیں یہ استاد سارے، پڑھاتے ہیں قرآن کے جو سپارے، جو استاد اچھا تو ہے خوش نصیبی، ہے شاگرد اچھا تو دنیا اس کی، بھلے سے نہ پھر کتنے طوفان آئیں، پہنچ جائیں گے ہم بھی ایک دن کنارے۔ بڑے محترم ہیں یہ استاد سارے، پڑھاتے ہیں قرآن کے جو سپارے، انہی کے عطا سے خدا مل گیا ہے، اسی رہنمائی میں رب کا پتہ ہے، یہ قرآن سے جوڑیں سبھی بھید کھولیں، عنایت ہے ان کی کہ ہیں یہ ہمارے۔ بڑے محترم ہیں یہ استاد سارے، پڑھاتے ہیں قرآن کے جو سپارے، حقیقت دکھائیں ہمیں زندگی کی کہ فرما کے تفسیر یہ بندگی کی، تڑپ پہ سبھی کے دلوں کی مٹائیں، مسائل کو سلجھائیں دے کے اشارے، نہ سالوں یہاں وقت کا کچھ ضیاع ہے، یہاں منفرد ہر کسی کا بیاں ہے، نہیں اور کچھ یہ تو نور القرآن ہے، جہاں پر تراشے ہیں ہیرے یہ سارے۔ بڑے محترم ہیں یہ استاد سارے، پڑھاتے ہیں قرآن کے جو سپارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔